أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، فانفجرت منہ 12 عینا، تو فن فجرت، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو جان لیا، اناسم مشربہم، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، کلو وشربو من رزق اللہ، کلو ہم نے کہا کہ کھاؤ، وشربو اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ آج کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 جو ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر واپس آئے میدان تیہ کے اندر، میدان تیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر اور شام کے درمیان تقریباً 10 میل کا ایک میدان ہے، ایک گراؤنڈ ہے، اسے میدان تیہ کہتے ہیں۔ اور میدان تیہ کے اندر سخت وہاں گرمی ہے، اور کوئی درخت نہیں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پانی دے دیں، کیونکہ پیاس سے اب تو مرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب پانی کے لیے دعا کرنا یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے جیسے دعا کرتا ہے انسان اپنے لیے، نماز کے بعد کرتا ہے، یہ 2 نفل پڑھ کے دعا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بارش کے لیے، پانی کے لیے ایک خاص نماز ہوتی ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں مدینے سے باہر نکل کر دعا فرمائی تھی، اور دونوں صورتیں جو ہیں یہ بالکل شریعت اور آئین اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نماز کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں، ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، یا ایک نماز استسقاء کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکل کر، آج کل مسجد نبوی کے بالکل گیٹ کے سامنے اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نماز استسقاء بہت لمبی لمبی رکعات پڑھائیں اور دعا کی، اور آج کل وہاں مسجد غمامہ بنا دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بادل امڑ آئے اور اتنی بارش ہوئی، پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اب تو ضرورت نہیں ہے مدینے والوں کو، اس کو لے جائیں۔ اور اس طرح ایک دفعہ خطبے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جمعے کا خطبہ تھا
تو اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ضرورت نہیں ہے، تو اب اس کو دوسری طرف لے جائیں۔ تو پھر اگلے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے والوں کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں لے جائیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور ہم نے بادلوں کو چلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بارش فوراً رک گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز استسقاء جو بارش کے لیے مانگی جاتی ہے وہ کسی صورت میں بھی مانگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعام کیا اس انعام کا ذکر ہے۔ وہ انعام کیا تھا؟ نمبر ایک، ان کے لیے المن و سلوے کا انتظام کیا اس میدان کے اندر۔ نمبر دو، بادل کے ذریعے سے سائے کا انتظام کیا۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر پتھر سے پانی نہیں نکلتا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا تو وہاں 12 چشمے نکلے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 12 کیوں نکلے؟ ایک چشمہ نکلا تھا وہ بھی کافی تھا۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے 12 آگے قبیلے بنے، تو ہر قبیلے اور ہر قبیلے کا جو معاملات تھے وہ الگ الگ تھے، تو اس لیے 12 چشمے جاری کیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک چشمہ جو ہے وہ لے لے اور ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ اب پتھر سے پانی نکالنا، اس میدان کے اندر روزی کا بندوبست کرنا، بادلوں کے ذریعے سایہ کرنا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ اے انسان، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اسی کی مانو۔ لہٰذا آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ہم ان کی قدر کریں اور اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں اور قناعت اختیار کریں۔ تو اللہ جب شکر ادا کریں گے، شکر کرنے والوں کے لیے رب نے کہا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صبر کرو گے تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔